فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ روزہ کھانے پینے اور اپنی جنسی ضرورت کو متعین وقت کے لیے چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے کو، پینے کو اور اپنے جائز جنسی تعلقات کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، اس سے دور رہے، یہ روزہ ہے۔ لیکن روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہ لیا جائے اور اپنی بیوی سے دور رہا جائے۔ یہ تو ظاہری شکل ہے، اس ظاہری شکل کے پیچھے مقصد ہے، وہ مقصد کا حاصل کرنا اصل عبادت ہے۔ عبادت جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، پوری انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد عبادت کو حاصل کرنا ہے، عبادت پر قائم رہنا ہے، ولایت کو پانا ہے، اللہ کی ولایت حاصل کرنا ہے، زمین پر خلافت کے مطابق چلنا ہے، جو منصب خلافت کا ملا ہے انسان کو، اس کو اپنانا ہے۔ تو یہ تین جو اصطلاح ہیں، ایک عبادت، دوسری ولایت، تیسری خلافت، ان تینوں کے مجموعے کو اختیار کرنا اور اس منصب کو، اس مقصد کو جو ان تینوں ٹرمز کے ساتھ، اصطلاحات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنی زندگی میں اچیو کرنا، حاصل کرنا، یہ انسان کی ساری تگ و دو اور کوشش کا حاصل ہوتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ عبادت کو پورا کرے گا زندگی میں، اور جتنا زیادہ ولایت کو اللہ کی حاصل کرے گا، اور جتنا زیادہ خلافت کے منصب کو پورا کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ مکمل انسان بن سکے گا۔ اللہ نے جو انسان مخلوق بنائی ہے، وہ دوسری ساری مخلوقات سے بالکل الگ ہے۔ اس کے اندر اللہ نے فرشتوں والی صفات بھی ڈالی ہیں اور جانوروں والی صفات بھی ڈالی ہیں۔ زمین پر رہنے والی جو خواہشات رکھنے والی جاندار چیزیں ہیں، ان کی عادتیں، ان کی کوالٹیز، ان کی صفات جو ہیں، وہ بھی انسان کے اندر ہیں، اور آسمانوں پر رہنے والے اللہ کے فرشتوں کی صفات جو ہیں، وہ بھی انسانوں کے اندر ہیں۔ یہ ایسا عجیب و غریب مجموعہ ہے کہ اس جیسی کوئی مثال اللہ کی مخلوقات میں ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک نئی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ فرشتوں نے اس پر سوال کیا، اللہ نے جواب میں کہا کہ مجھے معلوم ہے اور تمہیں معلوم نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے امانت کا ذکر کر کے، امانت کا حوالہ دے کر انسان کے منصب کو، اس کی پوزیشن کو، اس کے مرتبے کو، اس کے کام کو، اس کی امتیاز کو بیان کیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو پیش کیا تھا آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کو اٹھا کر چلیں، وہ ڈر گئے اس سے اور اس ذمہ داری کو اٹھانے سے گھبرا گئے۔ لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، انسان نے اس ذمہ داری کو پکڑ لیا، انسان نے امانت کے اس منصب کو قبول کر لیا۔ یقیناً انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ اللہ نے امانت کا تذکرہ کیا اور پوری کائنات کی جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان کی عاجزی کا بیان کیا کہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں تھی، ان کے اندر یہ طاقت اور پاور نہیں تھی، اسٹرینتھ نہیں تھی کہ وہ اس امانت کو سنبھال سکے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق بنائی گئی جو اس امانت کو سنبھال سکتی تھی۔ انسان بڑا ظلم بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ جہالت میں بھی پڑتا ہے۔ یہ دو لفظ اللہ نے استعمال کیے بتانے کے لیے کہ اتنی بڑے منصب کو لینے کے اندر، اس کے اندر دو صفات ہیں۔ ایک تو وہ غلط راہ پر بھی چل سکتا ہے، دوسرا وہ جہالت اور غلط انداز میں ریاکشن دینے والا عمل بھی کر سکتا ہے۔
یہ اس کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت عادل بھی بن سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کے ذریعے سے بہت بڑا عالم بھی بن سکتا ہے۔ جاہل کون بنتا ہے؟ بہت بڑا۔ ظالم کون بنتا ہے؟ بہت بڑا۔ جو عدل کو قائم کر سکتا ہو اور پھر ظلم کو اختیار کرے، جو علم کو حاصل کر سکتا ہو پھر بھی علم سے دور رہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اس امانت کو سنبھالنے کے لیے انسان کا جو انتخاب ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر متضاد صفات ہیں۔ متضاد کا مطلب اپوزٹ کوالٹیز ہیں۔ وہ ایک طرف بہت اچھا بھی بن سکتا ہے اور دوسری طرف بہت برا بھی بن سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ تو اسی طبیعت اور مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں، عبادت کے جو طریقے بتائے ہیں، جو چیزیں فرض فرمائی ہیں، وہ انسان کے اندر اپنی اصل روح کو، اپنے اصل مقصد کو پانے کا ذریعہ ہے۔ ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس روح کو پانا چاہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ایک انسان کے لیے اللہ کے قریب ہونے کے لیے رکھی ہیں، طے فرمائی ہیں۔ جو جنت تک کا سفر ہے، اس سفر تک کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا، یہ اس بات پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کتنا زیادہ زندگی میں عبادت کو اپناتے ہیں اور خلافت کو پورا کرتے ہیں زمین پر، جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تھا۔ اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے، تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے سوال کیا تھا، اے اللہ، کیا تو زمین میں ایسی مخلوق کو لانے والا ہے جو بگاڑ مچائے گی، فساد مچائے گی، زمین میں خون بہائے گی؟ ہم ہیں نا اللہ رب العزت تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تعریف کے گن گانے کے لیے، تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا مجھے وہ معلوم ہے جو تم کو معلوم نہیں ہے، تم وہ کام نہیں کر سکتے جو میں لینا چاہتا ہوں۔ میں ایسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہوں جو اپنے ارادے سے اور اپنی خواہشات سے لڑ کر میری عبادت کرے گی۔ تم تو مجبور ہو، تم تو پیدا ہی کیے گئے ہو میری پرستش اور عبادت اور میرے سامنے جھکنے کے لیے، کیونکہ تم گناہ کر نہیں سکتے۔ تمہارے اندر تخلیق کے اعتبار سے، کریشن کے اعتبار سے نافرمانی کرنا، ڈس اوبیڈینس کرنا رکھا ہی نہیں گیا ہے، ایبیلٹی نہیں ہے تمہارے اندر۔ میں ایسی مخلوق چاہتا ہوں جو زمین پر میرے نظام کو لے کر جائے اور جو میں نے چاہا ہے اس کے مطابق نظام کو چلائے، اور اپنی مرضی سے دونوں راستوں کو جان کر، خواہشات سے لڑ کر، مقابلہ کر کے میرے قریب آئے اور میری بندگی کا حق ادا کرے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک اہم ترین ذریعہ روزہ ہے۔ اس بیلنس کو بنانے کے لیے جو انسان کے اندر جانوروں والی صفات اور فرشتے والی صفات کا مجموعہ ہے، ان کے اندر بیلنس قائم کرنے کے لیے، میزان کو لانے کے لیے روزہ ایک بہترین ذریعہ اور عبادت ہے۔ کیسے ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ روزہ جس میں انسان اپنے جسم کی بنیادی ضرورتوں سے رکتا ہے، جس میں اپنے جسم کو غذا پہنچانے سے دور رہتا ہے، غذا پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی جو جنسی خواہش اور ضرورت ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو روکتا اور بچاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اپنے جسم کے اندر جسم کے تقاضوں پر چوٹ مارتا ہے۔ جسم کی جو ضرورتیں ہیں، جو جانوروں والی صفات کھانے پینے کی اور جنسی خواہش پورا کرنے کی ہیں انسان کے اندر، اس سے وہ اپنے جسم کو روکتا ہے، بچاتا ہے، دور کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے جانور والی صفات پر مار لگائے،
روک لگائے، بندش لگائے۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے مقاصد میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسانی خواہشات اور عادتوں کے شکنجے سے آزاد کرانے کے لیے ہے۔ انسان کے اوپر جو خواہشات کا ایک غلبہ ہوتا ہے، عادتوں کا، چاہتوں کا، لذتوں کا، مزوں کا، جو ایک انسان کے اوپر غلبہ رہتا ہے، اس کے شکنجے سے، اس کی پکڑ سے انسان کو آزاد کرنا یہ روزے کے ذریعے ہوتا ہے۔ انسان اپنے جسم کو بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر، پیاس اور بھوک کے باوجود اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھ کر یہ احساس جگاتا ہے اپنے اندر کہ وہ صرف کھانے پینے والی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دل رکھنے والی، ایک روح رکھنے والی، ایک مقصد رکھنے والی، اللہ سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے۔ یہ احساس اس کے اندر جاگتا ہے، اور جو بہیمی صفات ہیں اس سے دوری پیدا ہوتی ہے، فرشتوں والی جو صفات ہیں اس کے قریب انسان ہونے لگتا ہے۔ تو روزے کے اہم ترین مقاصد میں یہ بات موجود ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے اوپر بندش لگائے اور اپنی عادتوں سے نکل کر مقصدیت کو اپنے اندر پیدا کرے، روح کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اسی حکمت کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی پیدا کرو۔ یہ تقوی ہے کس چیز کا نام؟ مختصر طور پہ اگر کہا جائے تو تقوی کہتے ہی اس کو ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کی جکڑ سے آزاد ہو کر اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ یہ ہے تقوی۔ روزے کے ذریعے اسی اثر کو پیدا کیا جاتا ہے کہ تم شیطان کے شکنجے سے، نفس کے شکنجے سے، خواہشات کے شکنجے سے، لذتوں کے شکنجے سے، بہیمیت کے شکنجے سے اپنے آپ کو آزاد کرو اور اللہ کی بندگی کا احساس پیدا کرو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خیال لاؤ، اکاؤنٹیبلٹی اپنے اندر لاؤ، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو، سرنڈر کرو، اس کے حضور میں رکھو۔ اللہ کی حضوری، اللہ کی نیاز مندی تمہارے اندر ہر وقت پیدا رہے۔ یہ ہے تقوی جو روزے کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے، انسان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو عادتوں کا شکار کر لیتا ہے۔ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ مقاصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، پرپزز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنے عمل کو عادت بنا دیتا ہے، عادت کا شکار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے روح نکل جاتی ہے، اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی مصیبت ہماری ہو گئی ہے۔ ہم نے روزے کو ایک عادت بنا دیا، نماز کو ایک روٹین بنا دیا، لیکن اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے مقصد کو بھلا دیا۔ ہم نے روزہ تو رکھا، لیکن روزے کے ذریعے جو اثر پڑنا تھا، جو مقصد حاصل ہونا تھا، اس کو فراموش کر دیا۔ تو اس لیے روزے کے وہ اثرات، وہ ایفیکٹس ہمارے اوپر نہیں ہوتے جو روزے کے ایکچول میں ہیں اور جو ہونے چاہیے اور مقصود ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ول پاور اپنے اندر پیدا کرنا، خواہشات پر بندش لگانا اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکانا اور اس کے بنائی ہوئی باؤنڈریز کے اندر زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا، یہ اثر ہے جو ہمارے اوپر روزے کا پڑنا چاہیے۔ روزے کے بعد، رمضان کے بعد ہماری زندگی پر یہ اثر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز سے آگے نہیں نکالیں گے، ہمارے قدم نہیں بہکیں گے، ہم گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ جب اللہ نے حلال چیزوں کو روزے کی حالت میں ناجائز کر دیا تو حرام چیزیں بعد میں کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
حرام کی طرف انسان کا قدم بڑھے، یہ روزے کے مقصد کے خلاف ہو جائے گا، یہ روزے کا اثر سمجھیے زائل ہو جائے گا۔ تو روزے کو محض عادت نہیں بنانا، عبادت بامقصد عبادت بنانا، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ یہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس حقیقت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے کا یہ اثر کہ سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں کیوں پڑ رہا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر ایمان زندہ ہو گیا ہے اور انسان کے اندر اللہ سے اجر و ثواب لینے کا جذبہ بیدار ہو گیا ہے۔ احتساب کی صفت، میں جو کر رہا ہوں اس پر اللہ کی طرف سے مجھے جواب ملے گا، اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، اللہ کے حکم کی پابندی میں کر رہا ہوں، اللہ کے مطالبے پر ایسا کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ یہ جذبہ، یہ خیال، یہ نیت، یہ انٹینشن انسان کو مقصد کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان فرمائی، یا یوں کہ یہ طریقہ بیان فرمایا روزے کے اثر کو قبول کرنے کا اور مقصد کے ساتھ جڑ جانے کا۔ ایمان کو زندہ کرو، احتساب کی صفت اپنے اندر لاؤ، اللہ پر مکمل یقین، اعتماد اور اس کے حکم کو مان کر ایسا کرو، اور تم اجر و ثواب چاہو، اللہ کے حکم کے نتیجے میں اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس پیدا کرو، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملے گا اس کا انتظار کرو۔ اللہ کی طرف سے جو تمہیں ریوارڈ ملنے والا ہے، جو پرائز ملنے والا ہے، جو انعام حاصل ہونے والا ہے، اس کا یقین اور اس کی امید اپنے اندر جگاؤ۔ تو اس طرح ہم روزے کے مقصد کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ روزہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو، اس امت کو جو عطا فرمایا ہے، وہ کوئی نئی اور انہونی چیز نہیں تھی جو انسان کی طبیعت اور مزاج یا آسمانی پچھلی شریعتوں کے خلاف بات ہو۔ روزہ پچھلی قوموں میں بھی رہا، پچھلی امتوں میں بھی رہا، آسمانی کتابوں کے اندر بھی اس کا حکم موجود رہا، اور جو آسمانی مذاہب دنیا میں موجود ہیں، عیسائی مذہب اور یہودی مذہب، اس کے اندر بھی اس کی تعلیمات موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ہندو مذہب کے اندر بھی روزے کے سلسلے میں کئی ساری ایسی تفصیلات ہیں، ایسی باتیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ روزہ ایک اہم ترین عبادت کا حصہ ان کے ہاں بھی سمجھا جاتا ہے۔ اپنے خدا کے لیے، اپنے معبود کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، کھانے پینے کو چھوڑنا ایک عمل ہے۔ اچھا، کھانے پینے کو چھوڑنے کے حوالے سے دو طریقے رہے ہیں دوسرے مذاہب میں۔ یا تو یہ رہا کہ مکمل طور پہ ہر چیز جو کھانے پینے کی ہوتی ہے اس کا استعمال ترک کر دینا۔ کبھی کبھی ایسا بھی روزے کی شکلوں میں احکام رہے ہیں دوسرے مذاہب میں کہ مخصوص قسم کے کھانے چھوڑ دینا، دوسری چیزیں استعمال کر سکتے ہو۔ یہودیوں کے ہاں بعض شکلوں کے اندر روزہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر گوشت کو اور شراب کو چھوڑ دیا جائے تو روزہ ہو جاتا ہے، باقی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ہندو مذہب کے اندر بھی بعض موقع ایسے ہیں کہ جس میں پکی ہوئی چیزوں کو، آگ پر پکائی ہوئی چیزوں کو استعمال نہیں کیا جائے گا، دوسری چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ کہیں لیکوڈ لیا جا سکتا ہے اور کھانے کی چیزیں نہیں لی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح الگ الگ شکلیں۔ اوقات کے سلسلے میں بھی جو وقت ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، اس میں بھی شریعتوں میں اختلاف رہا ہے۔ یہودی مذہب کے اندر روزے کا جو تصور ہے وہ بہت الگ ہے۔ ان کے ہاں روزہ ماتم، غم، افسوس کا ایک رمز ہے، ایک سمبل ہے، کفارے کی ایک شکل ہے۔ روزہ یہودی مذہب کے اندر مشکل حالات میں مصیبتوں کے لیے یا غموں کے قصوں کو یاد کرتے ہوئے، موقعوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، دنوں کو مناتے ہوئے روزہ رکھا جاتا ہے۔ عام طور پہ ان کے ہاں رواج اس طرح کے روزوں کا ہے۔ کفارہ کا روزہ ان کے ہاں بہت مشہور ہے۔ عیسائی مذہب کے اندر براہ راست روزے کی تعلیمات انجیل کے اندر تو نہیں ملتی ہیں، لیکن کیونکہ عیسائی مذہب موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا تتمہ ہے، اسی شریعت کو لینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے،
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت کو فالو کرتے تھے اور اسی کے مطابق احکامات دیا کرتے تھے۔ ان کی جو تعلیمات تھیں وہ اخلاق کی تعلیم تھی، ایمان کی تعلیم تھی، توحید کی تعلیم تھی، جو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ اس لیے براہ راست تو ہمیں ان کے لٹریچر سے جو انجیل کا ہے روزے کے سلسلے میں احکامات نہیں ملتے، جیسا کہ ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے، لیکن بعد میں ایک حد تک دیکھا جائے تو کلیسا کے اوپر، چرچ کے اوپر اس بات کو رکھا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں رولز بنا سکتی ہے، اس سلسلے میں دن طے کر سکتی ہے، روزے وغیرہ کے سلسلے میں احکامات دے سکتی ہے۔ یہ پاور ایک طرح سے ان کو دیا گیا ہے۔ تو ان کے ہاں بھی کسی نہ کسی شکل میں روزہ موجود ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی کسی نہ کسی شکل میں بھوکے اور پیاسے رہنے کا عمل کیا جاتا ہے مخصوص دنوں میں، یہ ان کے ہاں بھی رواج ہے۔ بہرحال جو بڑے مذاہب ہیں ان کے اندر یہ طریقہ رہا ہے۔ یہودیوں کے ہاں کچھ روزے ایسے ہوتے ہیں جو اشراق کے وقت سے لے کر رات کے پہلے ستارے کے ظاہر ہونے تک ہوتے ہیں۔ کچھ روزے ان کے ہاں ایسے ہیں جو ایک رات سے لے کر دوسری رات تک چلتے ہیں، پورا دن اور پوری رات کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ یہودی مذہب میں ایسا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو وقت طے کیا ہے وہ قرآن کے ذریعے سے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، جو صبح صادق کے طلوع کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے جو روشنی کے پہلے ہٹنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سے تمہارا روزہ شروع ہوگا اور سورج کے غروب ہونے تک رہے گا۔ یہ جو وقت ہے جس میں سمجھیے آپ پورا ایک دن آتا ہے، رات کو چھوڑ کر پورا دن اس عبادت میں گزارا جاتا ہے، وہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے طے کیا گیا ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے، جسم کو اذیت پہنچانا نہیں چاہتا ہے، انسان کو پریشان اور مجبور اور لاغر نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اس حقیقت کو بھی اللہ نے اس طرح بیان کیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی اور مشکل نہیں چاہتا ہے۔ اسی لیے کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے عذر ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی آدمی سفر کی حالت میں تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، البتہ دن مکمل کرنے کا حکم ہے۔ فَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو مدت ہے مہینے کی وہ تم پوری کرو گے۔ مہینے چاند کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں۔ یہودی مذہب کے اندر جو مہینے ہوتے ہیں وہ شمسی تقویم کے اعتبار سے ہوتے ہیں، سورج کا جو کیلنڈر ہوتا ہے سال کا اس کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جو ہم لوگ جن کو کہتے ہیں کہ انگریزی مہینے ہیں ان کے اعتبار سے ان کے ہاں مہینے چلتے ہیں، دن طے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں چاند کے اعتبار سے طے کیے گئے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ تو دن مکمل کرنا، عدد پورا کرنا یہ تو ضروری ہے، لیکن اللہ نے آسانیاں دی ہیں، اللہ نے مشکل میں ڈالنا نہیں چاہا ہے۔ اصل مقصد تربیت کرنا ہے، اصل مقصد تزکیہ کرنا ہے، اصل مقصد دل کی اصلاح کرنا ہے، اصل مقصد نفس کے اندر برائیوں کو نکالنا ہے، اصل مقصد تمہیں اپنی عبادت کی روح کو حاصل کر کے اللہ سے جڑ جانا ہے۔ یہ مقصد حاصل کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے یہ عبادت کی شکل دی ہے۔ ہمیں صرف شکل کو نہیں لینا ہے، اس کے مقصد اور روح کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہی اصل ہے اور یہی مقصد ہے۔ اور دوسری اہم بات روزے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے، اور جن کو کھانا پینا نہیں مل رہا ہے ان کے درد کا احساس ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں اس طرح سے ذکر فرمایا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایک بات تو یہ کہ تم عدد کو مکمل کرو جو روزے کے ہیں، جتنے دن مہینے کے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے عورت کے سلسلے میں حکم ہے کہ پیریڈز کے زمانے میں وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن اسے دن مکمل کرنے پڑتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں ایسا حکم نہیں ہے، نماز پیریڈز کے زمانے میں چھٹ جاتی ہے اور اس کو قضا نہیں کرنا پڑتا ہے، لیکن روزے جو چھٹتے ہیں ان کی قضا ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں عدد مکمل کرنا ہے، تعداد مکمل کرنی ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی اگر سفر میں ہے اور وہ دوسری کنٹری میں گیا جہاں پہ روزہ ایک دن پہلے اسٹارٹ ہو گیا تھا،
تو اس طرح اس نے وہاں پہنچنے کے بعد جو روزہ کمپلیٹ کیا وہ 28 دن اس کے ہوئے. تو 28 دن کا کوئی مہینہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کا روزہ باقی رہے گا اس کے ذمے میں، چاہے وہ جہاں پہنچا تھا اس کے اعتبار سے مہینہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن اس نے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں کی جگہ کے اعتبار سے دیکھا جائے گا اور اسے ایک دن روزہ قضا کرنا پڑے گا. تعداد کا مکمل کرنا یہ ایک حکم ہے. دوسرا، اللہ کی تکبیر بیان کرنا، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ کی ہدایت کی وجہ سے. اللہ نے جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اللہ نے تمہیں صحیح راستہ دیا، اللہ نے تمہیں اچھی شریعت دی، اللہ نے تمہیں کھلی حقیقت دی جو عبادت کی ہوتی ہے. تیسری بات فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر پیدا کرو، تم اپنے اندر شکر کی صفت پیدا کرو. انسان جس وقت افطار پر بیٹھتا ہے، پانی کے 2 گھونٹ پیتا ہے، ایک لقمہ منہ کے اندر ڈالتا ہے، تو اس کھانے کی لذت کا احساس ہوتا ہے، اس پانی کی لذت کا احساس ہوتا ہے. تو اس پر اپنے اندر شکر کے جذبات کو پیدا کرنا. اور شکر کے جذبات میں سے یہ بھی بات ہے کہ کسی غریب کو، پریشان حال کو، مسکین کو، بھوکے کو دیکھ کر اس کے درد کو محسوس کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے اس حالت میں نہیں رکھا ہے جس میں سامنے والا ہے. یہ احساس، یہ جذبہ، یہ خیال شکر کا مادہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے روزے کے ذریعے سے. اور روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ روزے میں روزے دار کو افطار کرانے کا بڑا اجر و ثواب ہے. یہ اجر و ثواب اسی بنیاد پر دیا گیا ہے کہ تم اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو، تم اپنے اندر دوسرے کو کھلانے کی عادت پیدا کرو، تم اپنے اندر دوسرے کی بھوک کو مٹانے کا احساس جگاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو افطار کراتا ہے تو اسے روزے کا ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کا جس نے افطار کیا ہے اس کے اجر میں کچھ کمی نہیں ہوتی، پورا اس کے روزے کا اجر و ثواب اس کو دے دیا جاتا ہے اس کے کھلانے کی وجہ سے. آخری بات اس سلسلے میں یہ ذکر کرنے کی ہے کہ روزے کے اندر صرف کھانے پینے اور مخصوص عمل سے رکنا ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ روزے کے ذریعے سے اپنی پوری زندگی کی ٹریننگ مطلوب ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو حکم دیتے ہوئے کہ تم بد کلامی نہ کرنا، غیبت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی سے گالم گلوج اور جھگڑا نہیں کرنا، اور اگر کوئی سامنے والا تم سے بری طرح بات کر رہا ہو، بد کلامی کر رہا ہو، جھگڑ رہا ہو، بری باتیں بول رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو، تو تم مجھ سے کہہ دو میں روزے سے ہوں، ہٹ جاؤ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. تم بدلے میں اس کے مقابلے پر بد کلامی پر مت آؤ، تم بری زبان استعمال مت کرو، تم رک جاؤ. اور اسی طرح ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد غیبت بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے اس کا روزہ ضائع ہو گیا، اس کا روزہ بیکار چلا گیا. اللہ کو تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. اللہ کی چاہت یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے پیاسے صرف رہو، یہ بھوکا پیاسا رہنا تمہاری تربیت کے لیے. اگر تم اس مقصد کو ہی نہیں حاصل کر رہے ہو یا اس مقصد کو ہی نہیں سمجھ رہے ہو جو تمہارے بھوکا اور پیاسا رکھنے سے چاہا گیا ہے، تو اس کا مطلب تم نے روزے کو ضائع کر دیا، روزے کا کوئی اثر اور فائدہ قبول نہیں کیا. تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرنا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، اپنے سینسز کی، حواس کی حفاظت کرنا. بطور خاص زبان کے سلسلے میں تاکید کی گئی ہے کہ اپنے زبان پر لگام لگانا، زبان کو کنٹرول کرنا، اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ ادا کرنا جس سے کہ گناہ میں انسان چلا جاتا ہے. تو اس طرح ایک مکمل شکل میں ہم اپنی تربیت، اپنے تزکیے اور اپنے اصلاح کی اگر فکر کریں گے اور روزے کے ذریعے سے اپنے دل کو بھی پاک صاف کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں گے جو اللہ نے روزے کے ذریعے سے چاہا ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. پاکی بڑی اہم چیز ہے، دل کو پاک کرنا، صاف کرنا، طہارت کرنا، تزکیہ کرنا، گناہ کے جذبات سے، برائیوں کے خیالات سے، نفس کی تمناؤں سے،
بیجا لذتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو دور رکھنا، کنٹرول کرنا سیکھنا، یہ صفت اپنے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھیے کہ روزے کے اثر کو ہم نے قبول کر لیا اور روزے کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ اللہ ہم سب کے لیے اس مبارک مہینے کو بہت ہی زیادہ خیر والا بنائے اور اس کے اثرات کو، اس کی برکتوں کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے مقصد کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے والا بنائے۔ رمضان جب گزرے تو روزہ ہمارے اوپر ایسا اثر ڈال چکا ہو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ چکے ہوں اور پورے سال کو اسی رنگ میں رہ کر گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔